اور جیسا شامی نے جو ویڈیو بنائی تھی اور مجھے روکنا ٹوکنا چاہیے تھا لیکن وہ چھوٹا بھائی ہے اسے غلطی ہو گئی. فرق ہو کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب اس حکیم نے ولگیرٹی پھیلائی ہوئی. یاسر شامی نے جس طریقے سے ان کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے اور ڈبل میننگ جو سوالات پوچھے گئے وہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا تھے. اس کے بعد حکیم صاحب کی جو امیج ہے ان کو شدید نقصان پہنچا ہے. اب حکیم صاحب وائرل ہو چکے ہیں اور حکیم صاحب جو ہے وہ اب دھڑ دھڑ دوائیاں بیچیں گے اور انہوں نے صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا کے اوپر سٹنٹ پھیلایا. جناب ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں نے خود ان کا نکاح نامہ بھی دیکھا ہے اور وہ جو نکاح نامہ میں جو گواہ تھے میں نے ان سے بھی یہ چیز پوچھی ہے. واقعی حکیم صاحب کا جو ہے وہ نکاح ہو چکا ہے. شامی صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ پیپر دے رہے ہیں, کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جناب مجھے سمجھ نہیں ہے یا کیا بات کریں. انہوں نے کہا آپ پیپر دے رہے ہیں تو بچے پیدا ہوں گے نا. تو اس طرح کے ڈبل میننگ سوال کیے جا رہے تھے. اور راولپنڈی کے حکیم نے جس کی عمر 70 سال ہے اس نے 26 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. اس کے بعد ایک معافی مانگنے والا ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے. جناب اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی اور یہ غلطی جو ہے وہ یاسر شامی کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے. جناب یاسر شامی نے جس طریقے سے ان کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے اور ڈبل میننگ جو سوالات پوچھے گئے وہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا تھے. اس کے بعد حکیم صاحب کی جو امیج ہے ان کو شدید نقصان پہنچا ہے اور یہ چیز حکیم صاحب اس ٹائم تو انجوائے کر رہے تھے لیکن بعد میں حکیم صاحب کو یہ چیز پتہ چلی کہ جناب میں نے بہت غلط کیا. جناب میں نے بذات خود میں نے اس کا انٹرویو کیا حکیم صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آصف جٹ صاحب تھے, وسیم ہاشمی صاحب تھے, ہم سب لوگوں نے ان کا انٹرویو کیا لیکن ہم نے اس طرح کے ڈبل میننگ اور گھٹیا سوالات نہیں کیے. جناب ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ فرق ہو کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب اس حکیم نے ولگیرٹی پھیلائی ہوئی ہے. اور جناب حقیقت میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ٹریکٹر کے اوپر لگی ہوئی ٹیپ اور بڈھے واری شادی جیڑی ہے اے لوگاں کیتے ہوندی ہے. اب حکیم صاحب جو ہے وہ اس چیز کو لے کر وقتی طور پہ تو انجوائے کر رہے ہیں اور ان کی جو مسز ہیں امبر جو کہ ٹک ٹاکر ہیں ان کی اب وہ کچھ پرانی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں. اس ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ کسی کے ساتھ کھڑی ہیں. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ان کے ہسبینڈ تھے یا جن کے ساتھ ان کی طلاق ہوئی وہ بندہ ہے جو ایک ان کا ایک پاس تھا وہ جو ہے اب لوگ اس کو ٹرول کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر حکیم صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور یہ حکیم صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جناب حکیم صاحب نے نکاح نہیں کیا بلکہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے. جب یہ سوالات میں نے لوگوں سے پوچھے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ لوگ جو ہے وہ اب اپنے دواخانے کی پروموشن کر رہے ہیں, یہ دوائیاں بیچنے کے چکر میں اب حکیم صاحب وائرل ہو چکے ہیں اور حکیم صاحب جو ہے وہ اب دھڑ دھڑ دوائیاں بیچیں گے اور انہوں نے صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا کے اوپر سٹنٹ پھیلایا. جناب ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں نے خود ان کا نکاح نامہ بھی دیکھا ہے اور وہ جو نکاح نامہ میں جو گواہ تھے میں نے ان سے بھی یہ چیز پوچھی ہے. واقعی حکیم صاحب کا جو ہے وہ نکاح ہو چکا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب کا نکاح نہیں ہوا. لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ اس بندے کو کسی نے جو ہے وہ شٹ اپ کال دینی تھی اور اس کو واقعی جو ہے وہ اب شٹ اپ کال مل چکی ہے. فاروق کھوکھر نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جناب مہربانی کریں اور اس طرح کا گند مت پھیلائیں اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جس طریقے سے آئے یہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں ہے لیکن بعد میں جو ہے نا سمجھ آئے گی. ہم نے دیکھا کہ جیسے حکیم صاحب جو ہے وہ یاسر شامی کے ساتھ جو انجوائے کر رہے تھے اور وہ انہوں نے جو برائڈل فوٹو شوٹ کروایا یہ ساری چیزیں ہم نے خود دیکھی لیکن حکیم صاحب کو اس ٹائم سمجھ نہیں آئی کہ ڈبل میننگ باتیں کیا ہو رہی ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال بتا دیتا ہوں. شامی صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ پیپر دے رہے ہیں, کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جناب مجھے سمجھ نہیں ہے یا کیا بات کریں. انہوں نے کہا آپ پیپر دے رہے ہیں تو بچے پیدا ہوں گے نا. تو اس طرح کے ڈبل میننگ سوال کیے جا رہے تھے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ حکیم صاحب کو ایک بڑی جو ہے نا لوگوں نے دیکھا اور حکیم صاحب بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئے. حکیم صاحب کو اس وائرل ہونے کے بعد جو ہے وہ اب تھمنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے کہ جناب میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے یاسر شامی کو پوڈ کاسٹ جو ہے وہ یا انٹرویو وغیرہ نہیں دینا تھا کیونکہ اگر یہ انٹرویو ان کو نہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پذیرائی ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک ٹھہراؤ آتا لیکن یہ ٹھہراؤ اب ٹوٹ چکا ہے. اب
حکیم صاحب اور ان کی جو مسز ہیں سوشل میڈیا پہ معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی معافی جو ہے وہ ان کو پہلے مانگنی چاہیے تھی، اور عوام کے جذبات جو ہیں ان کو بھی مجروح کیا گیا۔ اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا فنی سی بات کر لیتا ہوں، کہ کنواروں کے اوپر جو ہے یہ شدید جھٹکا تھا، اور کنوارے بیچارے جو ہے وہ بڑے پریشان اور بڑے ناراض نظر آئے کہ حکیم صاحب جو ہے انہوں نے بڑا زبردست ہاتھ مارا ہے۔ کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نوکریاں کھا رہی ہے، اور بوڑھے جو ہے وہ وہ بچیاں پسا رہے ہیں، پتہ نہیں اس طرح کے کافی سارے سوالات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، اور لوگ جو ہے وہ حکیم صاحب کو اب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے نا فردر کیا کرتے ہیں۔ حکیم صاحب آج عمرے پہ جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اپنی مسز کے ساتھ، اور وہ عمرے پہ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمرہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ ایک انٹرویو کروں گا، اور وہ انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔